الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ برادران و خواہران ایمان، محمدیہ سینٹر آف ورجینیا کی جانب سے بسم اللہ سے والناس تک درس تفسیر قرآن مجید کی پہلی نشست کا آج آغاز ہو رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی اس پہلی نشست میں جو 7 ستمبر 2013 کو منعقد ہو رہی ہے اور اتفاقاً کل یوم ولادت حضرت ابو طالب علیہ السلام تھا۔ اس عظیم موقع پر 1434 ہجری کے شوال کے آخر اور ذی القعدہ کے آغاز کے موقع پر یہ درس شروع کیا جا رہا ہے۔ اللہ کریم سے محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں دعا گو ہوں کہ اللہ اس کی آخری نشست تک و ناس تک شرکاء کو زندگی دے، توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے تاکہ ہم اس بسم اللہ سے والناس تک کے پورے درس تفسیر قرآن کو مکمل کر سکیں۔ آج کا ابتدائی اور تعارفی درس ہے، اس میں میں چند تمہیدوں کو استوار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے آداب القرآن، آداب تلاوت قرآن کا سیکھنا ضروری ہے۔ ایٹیکیٹس معلوم ہوں قرآن کے پڑھنے کے، اور قرآن کے پڑھانے کا جو ثواب ہے وہ بھی آج بیان کر دیا جائے مختصر، اور یہ بھی بیان کر دیا جائے کہ اس درس قرآن کا پیٹرن کیا ہوگا۔ تو پہلا امر یہ ہے کہ آداب القرآن میں خود قرآن نے بیان کیا، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے میرے حبیب، آپ جب قرآن کی قراءت فرماتے ہیں تو آپ شیطان ملعون کے شر سے پناہ کی خاطر میری پناہ میں آ جایا کریں۔ سبحان اللہ۔ تو گویا پہلا ادب یہ ہے قرآن کی قراءت و تلاوت کا کہ ہم پڑھیں تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں استعاذہ۔ آج ہم کچھ اصطلاحیں بھی بیان کریں گے تاکہ آپ جب ڈے ٹو ڈے لائف میں اپنے احباب میں بیٹھیں تو ان کو استعمال کر سکیں، تعلی کی خاطر نہیں، اظہار مذہب محمد و آل محمد کی غرض سے۔ ماشاءاللہ۔ استعاذہ اگر آپ سے کوئی کہے تو استعاذہ کا معنی ہوتا ہے طلب پناہ، باب استفعال طلب کے لیے آتا ہے۔ مثلا استعانت، عون یعنی معاونت کے طلب کو کہتے ہیں استعانت۔ میں استعانت کر رہا، استعینو یا نستعینو کا مطلب یہی ہے استعانت، کہ ہماری ڈیمانڈ ہے ایاک نعبد
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہماری سپلائی یہ ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں تیری، اور ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ مدد چاہتے ہیں۔ ڈیمانڈ اور سپلائی، ہمیشہ ڈیمانڈ کے بعد سپلائی ہوتی ہے، یہاں سپلائی کے بعد آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو وظیفہ تھا ہم نے انجام دے دیا، عبادت ہم نے کر دی، اب بار الہ تو ہماری مدد فرما۔ تو طلب مدد کو کہتے ہیں استعانت۔ مثلا آپ کو کوئی کہے کہ یا علی مدد، جو آپ کہتے ہیں یہ کیوں کہتے ہیں؟ تو کہیں گے استعانت کے لیے ہم طلب کرتے ہیں مدد مولا علی علیہ السلام سے۔ اللہ کی ذات نے ان کو حق دیا ہے، ان کو پاور دی ہے، ان کو طاقت دی ہے کہ وہ مدد فرما سکتے ہیں۔ استعانت تو باب استفعال، آج سے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ باب استفعال کا معنی ہوتا ہے طلب، طلب کے لیے۔ استغاثہ، غوث کہتے ہیں مدد، استغاثہ مدد کا طلب کرنا۔ آپ استغاثہ جو دائر کرتے ہیں، دراصل آپ مدد مانگتے ہیں جج سے، کورٹ سے، سسٹم سے، یا استغاثہ حجتیہ جب آپ پڑھتے ہیں تو اعلی حضرت صاحب الزمان علیہ السلام سے آپ اپنی زندگی کے امور میں مدد چاہتے ہیں۔ غوث کہتے ہیں مدد کو، اور اصطلاح ہے عارفین میں غوث الاعظم حضرت علی علیہ السلام کا لقب ہے۔ سب سے بڑی مدد کا نام ہے مولا علی، اور سب سے بڑے مددگار کا نام ہے مولا علی علیہ السلام۔ تو یہ آج ایک قانون عربی کا ہم نے سیکھ لیا کہ جہاں پر بھی باب استفعال آئے گا، استفعال، استعانت، استغاثہ، استعاذہ، استجارہ، استخارہ، یہ استخارہ جو ہے وہ اس لیے کہ آپ خیر کو طلب کر رہے ہیں۔ استجارہ، آپ نماز اجرت طلب کر رہے ہیں، یا آپ اجرت مکان کی طلب کر رہے ہیں، اپنے کام کی اجرت آپ مانگ رہے ہیں۔ تو یہ باب استفعال طلب کے لیے آتا ہے۔ استعاذہ یعنی طلب کرنا پناہ کا، اللہ کی پناہ میں آنا شیطان کے شر سے۔ تو پہلا ایٹیکیٹ، پہلا ادب تلاوت قرآن کا یہ ہے کہ پہلے تو ہم شیطان سے دوری اختیار کریں۔ جب تک شیطان سے دوری نہ ہو تب تک قرآن سے قرب نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں جو لوگ رات رات فلموں گانوں میں گزارتے ہیں، سوکال سوشیالوجی میں گزارتے ہیں، یا حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتے، فجر کے بعد انہیں تلاوت قرآن نصیب نہیں ہوتی، اس لیے کہ جب شیطان کے شر سے پناہ ہی نہیں مانگی اللہ کی بارگاہ میں تو قرآن کی تلاوت کیسے نصیب ہو۔ لہذا اب آج کا ایک درس یہ سمجھ لیں، پہلے درس میں ہم یہ سیکھ لیں کہ ہم نے شیطان کے شر سے دور رہنا ہے، استعاذہ رکھنا ہے۔ آیت اللہ دستغیب شیرازی رحمت اللہ علیہ نے کچھ سیریز لیکچرز دیے تھے، اور ان کے لیکچرز کو جمع کر کے ایک کتاب شائع کی گئی فارسی میں، اس کا نام استعاذہ رکھا گیا۔ ابھی اس کا اردو میں بھی کئی سال پہلے ترجمہ ہو چکا ہے۔ ہر شیعہ علی ابن ابی طالب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ کم از کم آیت اللہ دستغیب شیرازی کی کتاب استعاذہ کو ضرور پڑھ لے۔ اس میں آغا صاحب نے طریقے بتائے ہیں شہید نے کہ شیطان سے دوری کے کیا کیا ٹولز ہیں، کن وجوہات سے شیطان دور ہو جاتا ہے، اور کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے شیطان قریب ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک ٹول میں آپ کی خدمت میں حدیث شریف سے بتا دوں۔ حدیث میں آیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان آپ سے دفع دور ہو جائے تو آپ متوضع رہیں، باوضو رہیں۔ باوضو رہنے والے بندے کے پاس شیطان نہیں آتا۔ گویا یہ
ایک نسخہ آج مل گیا، بلکہ میں تو یہ بھی عرض کروں گا کہ میرے استاد بزرگوار نے مجھ سے کہا کہ بیٹا ہمیشہ باوضو رہو۔ میں تو اس لیے باوضو رہتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کس دن حضرت حجت کے ظہور کا اعلان ہو جائے۔ تو میں نے پڑھا تھا، وہ فرماتے تھے کہ جن کا وضو ہوگا جیسے ہی جبریل کہیں گے تمہارے امام آ گئے، وہ فوراً کعبہ پہنچ جائیں گے۔ تو اس لیے اس اعتبار سے بھی انسان اگر وضو میں رہے کہ شیطان بھی دفعہ دور ہوگا، اور جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو ہم آٹومیٹکلی کعبہ پہنچ کر آپ کی فوج میں شامل ہو جائیں گے۔ تو شیطان سے دوری خود ایک بہت بڑا ہنر ہے، ایک بہت بڑی ترکیب ہے، اور بہت ہی کڑا تجربہ ہے کہ انسان شیطان سے دور ہو جائے۔ جیسے جیسے انسان شیطان سے دور ہوگا خود بخود کلام رحمان کے قریب ہوگا۔ مثلا معوذتین، یہ دو صورتیں ہیں، ان کا نام ہے معوذتین۔ اکثر لوگ غلط پڑھتے ہیں، معوذتین کہتے ہیں، یہ معوذتین نہیں ہے بلکہ معوذتین ہے۔ معوذ تعویذ اسی سے ہے، یہ تعویذ جو ہوتا ہے کہتے ہیں تعویذ لٹکا دیں، یہ تعویذ کوئی برا لفظ نہیں ہے، یہ بدنام ہو گیا ہے، لوگوں نے اس کو کیونکہ دھندا بنا لیا تو اب یہ لفظ بدنام ہو گیا، حالانکہ تعویذ بڑا متبرک لفظ ہے۔ تعویذ کا مطلب یہ ہے شیطان سے پناہ، تعوذ یعوذ تعویذا، یہ تعویذ شیطان سے پناہ دلاتا ہے۔ اس لیے ہوتا ہے کہ شر شیطان بھاگ جائے، شر جن بھاگ جائے، شر اعداء چلے جائیں، شر حاسدین دور ہو جائے۔ یہ تعویذ کا اصل مطلب یہ ہے کہ بیماریاں پناہ مل جائے، بیماریوں سے، حادثات سے پناہ مل جائے، کینسر سے پناہ مل جائے۔ تو تعویذ کا لفظ بھی یہی اعوذ باللہ سے ماخوذ ہے، ایک ہی مادہ ہے اس کا۔ تو معوذتین وہ دو صورتیں ہیں قرآن کی، ایک کا نام ہے سورۃ الفلق اور دوسری کا نام ہے سورۃ الناس۔ سورۃ الناس، سورۃ الفلق، یہ دو معوذتین ہیں۔ یہ بھی ایک ٹول ہے شیطان سے دوری کا۔ اگر آپ معوذتین پڑھ کے گھر سے نکلیں، گھر واپسی تک حصار بندھ جاتا ہے شیطان کے حملات کے خلاف، اور اگر سو جائیں تو بیدار ہونے تک حصار الہی بند جاتا ہے شر شیطان سے۔ کسی نشست میں بیٹھ جائیں اور معوذتین پڑھ کے بیٹھ جائیں تو اس نشست کے شر سے اللہ پناہ دے دیتا ہے۔ تو یہ معوذتین خود شیطان کو دور بھگانے کا بہترین ٹول اور ذریعہ۔ جب شیطان دور جائے گا تو خود بخود قرآن کے قریب ہو جائیں گے۔ حلال خوری، خود اکل لقمہ حلال شیطان سے دور کر دیتی، اور اکل لقمہ حرام سے انسان شیطان کے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر جو آپ کے آرگنز آف باڈی ہیں، جیسے قوت باصرہ، قوت سامعہ ہے، قوت شامہ ہے، قوت ذائقہ ہے، قوت لامسہ ہے، یہ جو 5 قوتیں ہیں، القوات الخمسہ، یہ 5 جو قوتیں ہیں ان کے اوپر کنٹرول رکھنا ہوتا ہے تاکہ شیطان سے انسان دور ہو۔ نگاہ پہ کنٹرول رہے، نامحرم کی طرف نہ اٹھے تو شیطان دور ہوگا، ذائقہ حرام کا نہ آئے تو شیطان دور ہوگا، گانے بجانے کی محفلیں نہ سنے، دروغ، غیبت، تہمت، الزام تراشی، ریومرز وغیرہ نہ سنے تو شیطان دور ہوگا، استشماع میں مکروہات نہ کریں تو شیطان دور ہوگا، اور اپنے بدن کو اس غرض سے کہ یہ نازک بدن جہنم میں جلنے کے قابل نہیں، حرام کی آلودگی سے بچائیں تو شیطان دفع دور ہوگا۔ تو گویا انسان کو ڈیلی بیسس پر اپنا سیکیورٹی گارڈ بننا ہوتا ہے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا،
اپنے آپ کو بھی اپنے اہل کو بھی جہنم سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہیں. تو اب یہ کچھ ٹولز ہیں آج کی تقریر میں کہ جن سے انسان شیطان کے حملات سے محفوظ رہ سکتا ہے. انہی شیطان کے حملات سے محفوظ رہنے میں ذکر محمد و آل محمد کی محافل و مجالس بھی ہیں. یہ خود درس قرآن کا سیشن ہے. آپ گھر سے نکلیں درس قرآن پڑھنے کے لیے تو شیطان خود بخود کنارہ گیر ہو جائے گا، اس کی کمر ٹوٹ جائے گی. روایات میں نے دیکھا ہے کہ ایک آیت قرآن کی اگر انسان پڑھتا ہے تو وہ زبردست قسم کا تازیانہ شیطان کی پشت پہ جا کر لگتا. سبحان اللہ. اب جتنے زیادہ آپ قرآن کو پڑھتے جائیں گے اتنے زیادہ تازیانے شیطان کو لگتے جائیں گے، شیطان بھاگتا جائے گا. انشاءاللہ آئندہ کے دروس میں اور ڈیٹیلز سے میں گفتگو کروں گا. آج صرف ایک اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ اشارہ یہ ہے کہ شیطان کا ایک طویل انٹرویو بھی ہے جو ہم انشاءاللہ انہی دروس میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. کہ شیطان سے سوال کیے گئے کہ تو کسی نیک سے نیک بندے کو کیسے بہکاتا ہے، کیسے گمراہ کرتا ہے وغیرہ. ایک واقعہ سن لیجئے پھر آگے میں بڑھ جاؤں. اس پہلے ایٹیکیٹ کے مرحلے سے ہم آگے چلے جائیں جو کہ استعاذہ، کہ ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ قرآن کو شروع کرنا ہے. اب ذرا استعاذہ کی اہمیت سمجھ لیں کہ اگر کہیں پر بسم اللہ پڑھنی منع بھی ہے تو استعاذہ اعوذ باللہ پڑھنی کہیں منع نہیں ہے. ذرا آپ اندازہ لگا لیں کہ استعاذہ کتنا ہے کہ سورۃ البراءت میں جہاں بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے وہاں پر بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھنا، کیونکہ شیطان سے جتنا دور ہوں گے اتنا ہی کلام رحمان کے قریب ہو جائیں گے. ایک اہم مطلب اور بھی سماعت کر لیں یہاں پر. یہ جو قم ہے، قم کا نام تو سنا ہے، دیکھا بھی ہوگا، زیارت بھی کی ہوگی. معصومہ قم یہاں دفن ہے. اس کو قم کیوں کہتے ہیں؟ قم کہتے ہیں اسٹینڈ. اسے یہ صاحبزادے بیٹھے ہیں، اگر ان سے میں کہوں کہ آپ کھڑے ہو جائیں تو میں کہوں گا قم یا شاہ. قم باذن اللہ یہی ہے. قم باذن اللہ کہ اللہ کی اذن سے اے مردو کھڑے ہو جاؤ، اے مردہ کھڑا ہو جا. حضرت علی علیہ السلام نے بھی کہا، حضور پاک نے بھی کہا. تو قوموا انی، حضور نے جو کہا قوموا انی، تو اٹھ جاؤ میرے قریب سے، دور چلے جاؤ میرے، اٹھ جاؤ. یہ قد قامت الصلاۃ، یہ قد قامت الصلاۃ، یہ اقامت اسی لیے اقامت ہے کہ آپ کو اٹھا دیتی ہے، اور قیامت بھی اس لیے قیامت ہے کہ وہاں کوئی بیٹھ نہیں سکے گا. وہ قم ہے نا، قم سے قیام. تو اب یہ استقامت بھی اسی سے ہے، قیام بھی اسی سے ہے. قیام متصل برکوع، قیام دو صورتوں والا، قیام قبل از رکوع، قیام بعد از رکوع. اور قیام انقلاب کے معنی میں بھی آتا ہے کہ گھروں میں چوڑیاں پہن کے نہیں بیٹھے رہنا چاہیے بلکہ ظلم کے خلاف سڑکوں پہ نکل آنا چاہیے. یہ قیام، قم، اقامت یہ سب اسی مادے سے ہے. اچھا، قم کا نام قم کیوں پڑا؟ اس لیے کہ حضور جا رہے تھے معراج پر اور وہاں بیٹھا ہوا تھا ٹیلے پہ شیطان. تو حضور نے کہا قم یا ابلیس ھذا عش آل محمد، یہاں سے اٹھ کے دفعہ دور ہو جا، یہ تو آل محمد کا آشیانہ ہے. تو اس لیے قم کو قم کہتے ہیں. اب آپ کو آج کے بعد اگر معصومہ قم کا نام آئے گا تو قم کا بھی پتہ چل گیا کہ قم کو قم کیوں کہا جاتا ہے. یہ کچھ اصطلاحات درس میں اس لیے بھی میں انٹروڈیوس کراتا ہوں کہ ذرا سا لیول بھی بڑھ جائے اور تھوڑا سا ڈے ٹو ڈے جو گفتگو ہو. مثلا چھوٹی سی بات، اگرچہ آج سے ریلیٹڈ نہیں مگر آج کے حالات سے ریلیٹڈ ہے. جب دمشق میں یہ بم وغیرہ پھٹنے لگے تو مجھ سے ایک بہت فاضل پڑھے لکھے انسان نے پوچھا، بہت ہی بڑے پاکستان کے وہ درجہ اول کے مفتی وزٹ کر رہے تھے اتفاق سے. تو مجھ سے کہتے ہیں کہ علامہ صاحب یہ فرمائیں کہ یہ
दमिश्क को दमिश्क कहते क्यों हैं? मैंने कहा ताल्लुक तो आपका ज्यादा रहा है, आपके बुजुर्ग वहां ज्यादा रहे, पूछा मुझसे रहे, हाँ आप बता दिए। तो मैंने कहा असल में ये दमिश्क था दमशक। दमशक, दम कहते हैं खून को, शक कहते हैं फटने को। ये जो दामन शक हो जाता है, ये फटना, क्योंकि वहां पहला खून इंसानियत का बहा, इसलिए उस शहर का नाम हो गया दमशक, फिर आहिस्ता आहिस्ता दमिश्क हो गया, क्योंकि जरा कसरत इस्तेमाल से दमशक मुश्किल था तो दमिश्क हो गया। तो दमिश्क असल में वो है दमशक, पहला जो सबसे पहला खून। पिछले इतवार को जो आपकी खिदमत में हाजिरी हुई थी जुमा को, ये 2 जुमा पहले, तो इत्तेफाक से मैं जुमेरात को कहीं तकरीर कर रहा था, तो वहाँ मुझसे पूछा गया कि आपने फरमाया कि दुनिया का पहला कत्ल शाम में हुआ, तो दुनिया का आखिरी कत्ल कहाँ होगा? तो मैंने जवाबन अर्ज किया कि इत्तेफाक ये है कि दुनिया का पहला कत्ल भी दमिश्क में हुआ और दुनिया का आखिरी कत्ल भी दमिश्क में होगा। पहला कत्ल था हजरत हाबील अलैहिस्सलाम का, आखिरी कत्ल होगा हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का, वो भी दमिश्क में शहीद होंगे। ये जो क़यामत आनी है, खराबुश्शाम जो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी हदीस शरीफ में फरमाया कि उस वक्त हमारा बेटा आएगा जब शाम खराब हो जाएगा। तो अब हालात वही साजगार नजर आ रहे हैं कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के क़राइन करीब नजर आ रहे हैं। इसलिए हमने भी मोहम्मदिया सेंटर ऑफ वर्जीनिया में दरस कुरान शुरू कर दिया है, ताकि हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलाम के आने का ज़मीना भी हमवार हो सके और आपकी फौज भी यहाँ से तैयार की जा सके। माशाअल्लाह। तो जज़ाकुमुल्लाह, जो आदाब तिलावत कुरान हैं उनमें नंबर 1 है इस्तिआज़ा, कि शैतान से दूरी। शैतान की दूरी के बारे में आइंदा गुफ्तगू जारी और सारी रहेगी। आज दूसरा अदब सुन लीजिए कुरान की तिलावत का। हुजूर ने फरमाया इक़राउल कुरान बिइल्हानिल अरब, कुरान को ऐसे पढ़ो जैसे फसीह अरबी बोलने वाले पढ़ते। यानी अगर हम उर्दू ज़बान है, पंजाबी ज़बान है, सराइकी ज़बान है, गुजराती ज़बान है, इंग्लिश लैंग्वेज वाले हैं, तो कुरान की क़राअत में इंग्लिश का रंग न चढ़े, उर्दू का रंग न चढ़े, बल्कि वहां पर अरबी का रंग हो, इल्हान अरब से पढ़ो। यह दूसरा अदब है। मतलब क्या है कि ऐसे नहीं जैसे हम पढ़ लेते। हम 90% तकरीबन हमारे लोग, बल्कि 95% कुरान गलत पढ़ते हैं। अक्सर को कुरान के अहकाम का ही इल्म है। यह दरस कुरान इसलिए भी शुरू किया जा रहा है कि इसमें तजवीदुल कुरान का जो साइंस है उसको भी पढ़ाया जाए। कम से कम कुरान को सही पढ़ा जाए, कुरान को गलत ना पढ़ा जाए। हिफ्ज़ कुरान करने वालों को भी अक्सर को पता नहीं होता कि तजवीद क्या है। आज ये उसूल भी सुन लीजिए, ये शरीयत का मसला भी सुन लीजिए। कुरान का इट सेल्फ पढ़ना वाजिब नहीं, सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा, मगर कुरान का गलत पढ़ना हराम है और कुरान का सही पढ़ना वाजिब है। अगर कुरान गलत पढ़ा नमाज बातिल, कुरान गलत पढ़ा हज बातिल, कुरान गलत पढ़ा इबादत आयाद जुमा सब बातिल। इसलिए कुरान को सही पढ़ना चाहिए। और फिर अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, कुरान सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि उसे समझना भी है, उस पर अमल भी करना है। पहला मरहला ये है कि कुरान को पढ़ा जाए तो सही पढ़ा जाए। आजकल एक खब्त और हमारे लोगों में सवार हो चुका है। कहते हैं जब हम अरबी जानते नहीं
تو عربی میں قرآن کے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ہم انگریزی ہی میں قرآن پڑھ لیں. تو ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ان سے زیادہ نالج تھا اللہ کا. اللہ خود کہہ دیتا کہ میں عربی میں عربوں کے لیے قرآن نازل کر رہا ہوں، انگریزوں کے لیے انگریزی میں کر رہا ہوں، اردو زبانوں کے لیے اردو میں، فارسی زبانوں کے لیے فارسی میں. اگر آپ نے قرآن کے اصل حقیقی روپ کو نہ پڑھا تو آپ کا حال وہی ہو جائے گا جو ترکی والوں کا ہو گیا. میں اس کا آئی وٹنس ہوں. میں گیا ترکی کی ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی سوٹ میں بابو ٹائپ شخص آئے اور وہاں پر محراب میں لٹکی ہوئی داڑھی اٹھائی اور یہاں لگائی اور ہمیں نماز پڑھائی، اور پھر وہ داڑھی اتار کے وہاں لٹکا کے اور رخصت ہو گئے. اور انہوں نے جو نماز پڑھی وہ ترکی میں پڑھی، عربی میں نہیں تھی. تو وہ بالکل وہ طریقہ ہو جائے گا اگر عربی کو ترک کر دیا. عربی میں قرآن کو پڑھنا ہے. نبی کریم نے عربی میں پڑھا ہے، جبریل نے عربی میں پڑھا ہے، اللہ نے عربی میں پڑھا ہے، مولا کائنات نے عربی میں پڑھا ہے، بی بی پاک نے عربی میں پڑھا ہے، حسنین شریفین سے لے کر مہدی دوران تک ہر امام نے عربی میں پڑھا ہے. بلکہ شیعان علی کو تو قرآن زیادہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے امام نے تو نوکے نیزہ پہ قرآن. ہمیں تو قرآن کی مارکیٹ کو کیپچر کر لینا چاہیے. حضرت علی علیہ السلام کا جو وصیت نامہ ہے اس میں فرماتے ہیں اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم العمل بہ غیرکم. اے میرے ماننے والو، 2 مرتبہ تمہیں خدا کا واسطہ دے رہا ہوں علی ہوتے ہوئے. اللہ اللہ، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے قرآن کو نہ چھوڑنا. اور اگلا جملہ عجیب ہے، فرماتے ہیں کہیں تمہارے غیر قرآن کی مارکیٹ میں آگے نہ بڑھ جائیں، تم پیچھے کھڑے رہو اور تمہارے غیر قرآن میں آگے بڑھ جائیں. ہمیں چاہیے قرآن کی تعلیم حاصل کریں اور تعلیم دے، پروموشن کریں قرآن کی. حضور کی حدیث شریف ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے. خیر سمجھتے ہیں، حی علی خیر العمل. خیر کا مطلب ہوتا ہے سب سے اچھا، بیسٹ آف یو، بیٹر نہیں، بیسٹ وہ ہے کہ جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو قرآن پڑھا. سب سے بیسٹ وہ ہے. ہمارے ائمہ اطہار معلم قرآن تھے اور وہ اپنے شیعیان کو معلم قرآن دیکھنا چاہتے ہیں. گھر گھر میں، گلی گلی میں قرآن کی پراپوگیشن کرنے والے مولا علی کے ماننے والے ہوں. آج کل تو آن لائن اتنی سہولتیں ہیں، آپ اپنے بچوں کو قرآن اسکائپ پہ پڑھا سکتے ہیں. آج کل تو کوئی مشکل ہی نہیں رہی، مگر بہانے اتنے لوگ بناتے ہیں کہ رہے اللہ کا نام. کبھی ان کے بچوں کے ہوم ورک کا ٹائم ہے، کبھی ان کے بچوں کے کھیلنے کا وقت ہے، کبھی ان کے بچوں کے ڈنر اور لنچ کا وقت ہے، کبھی ان کے بچوں کی اسکرین سکنس کا وقت ہے، کبھی ان کے بچوں کو آؤٹنگ چاہیے، کبھی ان کے بچوں کو ریلیکسیشن چاہیے، کبھی ان کے بچوں کو کمفرٹ چاہیے. یہ سب کچھ مل جاتا اگر قرآن کے خادم بن جاتے. یہ اگر ایک مارکیٹ میں سارے سودے مل رہے ہوں تو ہم نے بلا وجہ ہر جائی بننا ہے، در بدر پھرنا ہے. قرآن مجید سے تمسک رکھ لیں. اذا التبس علیکم، جب تمہارے اوپر مصیبتیں ٹوٹ پڑے، حضور نے فرمایا کقطع اللیل المظلم، رات کی گھٹا اور سیاہ رات کی طرح اگر تمہارے اوپر مصیبتیں ٹوٹ پڑے تو فعلیکم بالقرآن، تو قرآن سے مدد طلب کرنا،
قرآن تمہاری مدد کرے. گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر قرآن لے آئے. نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن. سرکار نے فرمایا اپنے گھروں کو منور کرو قرآن کی تلاوت سے. ولا تجعلوها كما فعلت اليهود والنصارى فلا تجعلوها قبورا. اے میری امت والو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا جیسا کہ یہود و نصارہ نے اپنے گھروں کو قبرستان بنا دیا. کیسے؟ عبادت کی انہوں نے سیناگاگز میں اور چرچز میں اور اپنے گھروں میں تلاوت کو ترک کر دیا. لہذا اگر کسی کے گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے تو حضور کی نظر میں وہاں مردے رہتے ہیں، زندہ اسی گھر میں رہتے ہیں جہاں قرآن کی تلاوت کی جائے. تو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا بلکہ عبادت گاہیں بنا. گھروں میں بھی قرآن پڑھ. بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا البیوت التی یقرأ فیہا القرآن تضیء لأہل السماء کما تضیء النجوم لأہل الارض. جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے. یعنی فرشتے آپ کے گھر سے اپنی ڈائریکشن متعین کرنے لگ جائیں گے اگر آپ قرآن پڑھنا شروع کریں. کیا مرتبہ ہے قرآن کا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے ہم گزر رہے تھے قبرستان کے قریب سے. حضور نے فرمایا کہ یہاں سے جلدی گزر جاؤ، ایک قبر پر عذاب ہو رہا، کہیں وہ عذاب تمہیں اپنی لپیٹ میں نہ لے لے. حدت اس کی. ہم جلدی گزر گئے، واپس آئے تو ریلیکس جا رہے تھے. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ جاتے ہوئے تو آپ نے کہا تھا جلدی گزر جاؤ. آنے اور جانے میں کیا عمل ہو گیا کہ اب آپ نہیں فرما رہے اس قبرستان سے جلدی گزر جاؤ. نبی نے کہا اس مرنے والے کا ایک 5 سال کا بچہ رہ گیا تھا، اس نے آج محلے کے عالم کے پاس قرآن کا درس شروع کیا. سبحان اللہ. اور آج محلے کے عالم نے اسے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ معصوم لبوں کی صدائے رحمان الرحیم عرش الہی سے ٹکرا گئی. اللہ نے فرشتگان عذاب سے کہا فرشتوں جس کا معصوم بچہ اپنے معصوم لبوں سے ہمیں رحمان و رحیم کہہ رہا ہو اس کے بابا کو جلاتے ہوئے ہمیں حیا محسوس ہو. ملاحظہ کیا آپ نے صرف ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کے درس سے باپ عذاب قبر سے بچ گئے. تو یہ اصل ہدف یہ ہے. قرأت قرآن کے جو ایٹیکیٹس ہیں ان میں اذا قرئ القرآن فاستمعوا وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور توجہ سے سنو. لعلکم ترحمون، یہی تمہارے اوپر رحم الہی کا سبب بن جائے. القاری والمستمع سوا. اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو سنتے رہیے، اتنا ہی ثواب ملتا رہے گا جتنا پڑھنے والے کو مل رہا. آج کل تو گاڑیوں کے اندر سیڈیز لگا لیں. جو بیچارے پہلی صدی کے مسلمان تھے ان کو یہ اپرچونٹی کہاں تھی کہ وہ اپنے گھوڑوں کے اوپر ٹیپ لگا لیتے. آج کتنی سہولت ہے، گھروں کے اندر کمپیوٹر کے اوپر قرآن لگا رہے. اس کے ذریعے رحمت الہی نازل ہوتی رہے گی، گھر چمکتے رہیں گے، مصیبتوں دکھوں تکلیفوں سے دور ہوتے رہیں گے. ایک واقعہ آج پہلے درس میں سماعت کر لیجئے.
ہمارے ایک مذہب کے مجتہد گزرے ہیں آیت اللہ علامہ شیخ طبرسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ عراق میں تھے۔ ان عالم کے گھر والوں نے ان کے ہارٹ اٹیک کے بعد، ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، گھر والوں نے سمجھا مر گئے، انہوں نے ان کو دفنا دیا، جنازہ پڑھا، دفنا دیا۔ اس وقت کوئی لیبز تو تھی نہیں، 911 تو کال تھی نہیں، یہ آج کل کے جو وسائل ہیں ہاسپٹلز وغیرہ یہ تو تھے نہیں۔ گھر والوں نے سمجھا مر گئے، دفنا دیا۔ قبر میں جب گئے تو وہاں سکتہ قلبی ٹوٹ گیا، ٹھیک ہو گئے۔ اب دیکھا کہ یہ تو قبر میں، سمجھ گئے کہ انہوں نے سمجھا ہوگا میں مر گیا ہوں، اب کریں تو کیا کریں، ہے تو زندہ درگور ہو گئے۔ کہا بار الہ تیری قدرت سے تو کچھ بعید نہیں، تو چاہے تو اس قبر سے بھی نکال سکتا، اگر تو مجھے اس قبر سے نکال دے تو میں باہر نکل کے خادم القرآن بن کے ایک زبردست تفسیر قرآن لکھوں گا، جیسی تفسیر لکھی نہیں گئی۔ ادھر سے یہ انہوں نے دعا کی، ادھر سے کفن چور نے قبر کھودنی شروع کی۔ کفن چور نے جب قبر کھودی، پتھر ہٹایا تو انہوں نے پکڑ لیا اسے۔ اب ادھر کا ہارٹ اٹیک ادھر آ گیا، ٹرانسفر ہو گیا۔ جب اسے کچھ افاقہ ہوا تو آغا صاحب نے کہا کہ مجھے گھر لے چلو، کیونکہ اس حالت میں چل کے جاؤں گا تو ادھر ہارٹ اٹیک گھر میں بھی ہو جائے گا، کہ یہ مردہ کیسے باہر نکل کے آ گیا۔ ان کو تو بعد میں بتانا ہے کہ ماجرا کیا تھا۔ خیر وہ لے کر گیا کفن چور، انہوں نے انعام بھی دیا، اور اس کے بعد آیت اللہ نے کتاب لکھی تفسیر مجمع البیان، یہ اس کی بایوگرافی ہے، تفسیر مجمع البیان کی۔ محمدیہ سینٹر آف ورجینیا میں آج پہلے درس قرآن میں اور آپ اگر یہ نظر کر لیں کہ آج کے بعد جو زندگی بچ گئی ہے، ہم خادم القرآن اور غلام اہل بیت بن کے گزاریں گے۔ ایک ایک لمحہ ہمارا خدمت قرآن میں ہوگا اور مکتب اہل بیت کی غلامی میں ہوگا، تو ایک نہیں جتنی بار ہم زندہ درگور ہو رہے ہیں، اللہ ہر بار ہمیں قبر سے نکال دے گا۔ کوئی قرض کی بابت زندہ درگور ہو رہا ہے، کوئی شر حاسدین کی وجہ سے قبر میں دفن ہو رہا ہے، کوئی حالات کی وجہ سے، کوئی بیماریوں کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے، ساری قبروں سے باہر آ جائیں گے اگر آج سے نظر کر لیں۔ ریسٹ آف دا لائف میں قرآن کی خدمت کریں گے اور محمد و آل محمد کے مکتب کی غلامی کریں گے۔ تو یہ درس قرآن کے کچھ آداب میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی۔ ایک ادب یہ ہے کہ باوضو ہو کر قرآن کو پڑھیں، لا یمسہ الا المطہرون، اسے ٹچ نہیں کر سکتے جب تک باوضو نہ ہو۔ قرآن مجید کی تلاوت کو بغیر ٹچ کیے کیا جا سکتا ہے، مگر سنت مؤکدہ یہ ہے کہ وضو کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ خاص طور پہ اگر ٹچ کرنا ہے الفاظ کو تو باوضو ہو کر ٹچ کریں تاکہ طہارت والے شمار۔ یہ ایٹیکیٹس میں ایک ادب یہ ہے۔ ایک اور ادب قرآن مجید کی تلاوت کا یہ ہے کہ قرآن کے معانی اور مفاہیم پر نظر رکھیں تاکہ ادھر تلاوت قرآن ہو، ادھر تعمیر کردار۔ ایک طرف تو برکت ملے تلاوت کی، دوسری طرف ہماری خود سازی، کریکٹر بلڈنگ ہو، ہم کردار کی، اخلاق کی اعلیٰ معراج پر فائز ہو۔ یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ درس کا معنی کیا ہے، یہ بھی سمجھ لیں۔ درس کسے کہتے ہیں؟ درس یدرس ہو، درس یدرس،
اس کے دو معنی آتے ہیں، ایک پڑھنا، دوسرا مٹانا۔ علیکم السلام۔ پڑھنا سے مراد تو یہ ہے کہ درس قرآن پڑھنا۔ مٹانا سے مراد کیا ہے؟ باطل عقائد کو مٹانا، شیطان کے فٹ سٹیپس کو مٹا دینا، جہالت کو مٹا دینا۔ درس کا مطلب یہ ہے، درس جیسے جیسے پڑھیں گے، پھر درس یدرس ہو، تدریس ہو تو پڑھانا، درس پڑھنا، تدریس پڑھانا۔ اب یہ بھی آئی سمجھ لیں، عموماً لوگ لفظ، تو آج کے پہلے درس میں اختتامی اور کنکلوڈنگ ریمارکس میں یہ بتانا ضروری ہے کہ درس کا معنی پڑھنا، تدریس کا معنی پڑھانا، درس قرآن پڑھنا، تدریس قرآن پڑھانا۔ درس کا ایک معنی مٹانا بھی ہے، مندرس کرنا، مٹا دینا۔ درس کا مطلب یہ ہے کہ جہالت کو مٹایا جاتا ہے، غلط عقائد کو مٹایا جاتا ہے، غلط پراپگنڈوں کو مٹا دیا جاتا ہے، نقوش گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے، نقوش ضلالت کو درس کے سبب مٹا دیا جاتا ہے۔ قرآن کا عموماً جو تلفظ ہے وہ غلط ہے۔ ہم عموماً کہتے ہیں قرآن، یہ غلط ہے، QURAN، یہ درست نہیں ہے۔ اسی لیے QUR کے بعد ایک اپاسٹرافی ڈالتے ہیں یا ڈبل اے ڈالتے ہیں، اصل میں ہے قرآن، یہ مصدر ہے، قراءت اور قرآن مصدر ہے، قرآن غلط ہے۔ قرآن، جیسے میں قم سے جب آیا چھٹی پر تو مجھے موچی دروازہ میں لے جایا گیا کہ یہ قرت کالج ہے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ماشاءاللہ جب کالج کا نام ہی آپ غلط لے رہے ہیں تو پڑھاتے کیا ہوں گے؟ قرت لفظ ہی نہیں ہے، قراءت لفظ ہے، قراءت۔ جیسا کہ حضور کی حدیث میں ہے، ایک چھوٹا سا بچہ حضور کے دامنگیر ہو گیا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اوصنی، مجھے وصیت فرمائیے، نصیحت کیجیے، اذنی، موعظہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، بنیہ لا تغفل من قراءت القرآن، بیٹا قرآن کی قراءت سے غافل نہ رہنا، فإنہا کفارۃ الذنوب، جیسے جیسے قرآن کی قراءت بڑھتی جاتی ہے گناہ ختم ہوتے جاتے ہیں، کفارہ گناہ۔ عموماً قراءت کو قرأت کہا جاتا ہے، وہ بھی غلط ہے، قراءت ہے۔ اب یہ کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ طالب علم ہیں اس وقت علم دین کے، آج کے بعد آپ کی جو قراءت، ریسیٹیشن، ورڈنگ، تلفظ وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ مثلا اقامت دے دیں، اقامت تھوڑی ہے، اقامت، اذان، اقامت، اس طرح۔ تو یہ تلفظ کا ٹھیک کرنا، یہ بھی ہمارے ایک درس کا حصہ ہوگا۔ اسی درس قرآن میں قراءت قرآن، مفاہیم قرآن، تفسیر قرآن، تدبر قرآن، تفہیم قرآن، افہام قرآن، تعقل قرآن، فوائد قرآن وغیرہ کو بیان کیا جائے گا۔ شان نزول بتائی جائے گی کہ اس آیت کی، اس سورت کی شان نزول کیا، کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، ناسخ و منسوخ کو بتایا جائے گا، محکم و متشابہ کی باقاعدہ فہرست دی جائے گی، کون سی آیات محکمات ہیں جو ام الکتاب ہیں، اور وہ اخر و متشابہات کون کون سی ہیں، کون سی ناسخ ہو گئی جن کے احکام آج اپلیکیبل نہیں رہے، کون سے قیامت تک اپلیکیبل رہیں گے۔ اسی قرآن میں عبرتیں بھی ہیں، قصے بھی ہیں، حکایتیں بھی ہیں،
سابقہ انبیاء کے قصے ہیں، صالحین کے، شہداء کے، متقین کے، اہل ایمان کے، منافقوں کے بھی قصے ہیں۔ اسی میں ظالم کا بھی تذکرہ ہے، مظلوم کا بھی تذکرہ ہے، قاتل کا بھی ذکر ہے، مقتول کا بھی ذکر ہے۔ اسی میں شریعتوں کا بھی ذکر ہے، فقہوں کا بھی تذکرہ ہے۔ اسی میں اصول بھی بتائے گئے، قواعد بھی بتائے گئے، ضوابط بھی بتائے گئے، منطق بتائی گئی، فلسفہ بتایا گیا، علوم ادبیات عرب بتائے گئے، اور جادوگری کا توڑ بتایا گیا۔ علم النجوم اسی کے اندر موجود ہے، سائنس اسی میں ہے، آرٹس اسی میں ہے، طبیعیات اسی میں ہے، کیمسٹری اسی میں ہے، الجبرا اسی کے اندر ہے، قرآنک سائنسز اسی میں ہے، دنیا کے علوم بھی اسی میں ہے، آخرت کے علوم بھی اسی میں ہے۔ یہ قرآن تو عجب مکسچر ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ایسے تو نہیں کہا کہ ہر خشک و تر کا ذکر کتاب مبین میں ہے۔ خوش قسمت ہے آپ کہ ایک طرف آپ کو کتاب مبین کی نعمت ملی ہے، اور دوسری طرف آپ کو وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مبین کی نعمت ملی ہے۔ آپ کتاب مبین والے بھی ہیں اور امام مبین والے بھی ہیں، ہدی للمتقین والے بھی ہیں اور امام المتقین والے بھی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو اب ہمیں آج کے درس میں سبب یہاں کرنا ہے آج کی اس گفتگو کو، کہ ہمارا ہدف محمدیہ سینٹر آف ورجینیا سے جو درس قرآن شروع کیا جا رہا ہے یہ ہے کہ ایک تحریک دینداری ہماری قوم کے اندر پیدا ہو، اصول عقائد کا علم ہو، فروع دین کی معرفت ہو، فلسفۃ الاحکام کی معرفت نصیب ہو، علم اخلاق کی فیکلٹی کا حصول ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے تحت انسان جو اشرف مخلوقات ہے وہ فرشتوں سے افضل بنے، جانوروں سے پست قرار نہ پائے۔ اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو تو ہماری قوم کے افراد اول وقت میں اذان ہوتے ہی نماز کی طرف بڑھنے لگ جائیں۔ ہمارے ہاں سیشنز میں پہچان یہ ہو کہ اگر غیبت نہیں ہو رہی تو یہ علی کے شیعہ ہوں گے، اس لیے کہ ان کے ہاں شرفاء کی غیبت نہیں ہوتی۔ اگر ریومرز نہیں پھیلائی جا رہی تو دنیا کہے یہ علی کے شیعہ ہوں گے، اس لیے کہ ان کے ہاں بے پرکی نہیں اڑائی جاتی، جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ اگر حسد نہیں ہے تو لوگ کہیں یہ شیعیان علی ابن ابی طالب ہوں گے، اس لیے کہ ان کے کردار کی تعمیر ہو چکی ہے۔ اسی درس قرآن کی برکت سے عمر بھی بڑھے گی، اسی درس قرآن کی برکت سے بیماریاں بھی ختم ہوں گی، اسی قرآن مجید کی برکت سے خاتمہ علی الخیر بھی ہوگا، اسی قرآن مجید کی برکت سے رزق میں برکت بھی ہوگی، وسعت بھی ہوگی، اسی قرآن مجید کے درس کی وجہ سے اولادوں کی اصلاح ہوگی، اپنی بھی اصلاح ہوگی، عمل و کردار میں، گفتار و کردار میں غازی بنیں گے۔ اور اسی درس قرآن کی وجہ سے امام زمانہ علیہ السلام کی فوج تیار ہوگی، اسی درس قرآن سے ہم میں حج و زیارات کا جذبہ پیدا ہوگا، دینداری کا جذبہ ہوگا، تہجد کی نماز کے پابند بنیں گے، نوافل کے پابند ہوں گے، روزے کی عادت ہوگی، نماز کی عادت ہوگی، سچ کی عادت ہوگی۔ الغرض یہ ایک ایسی فیکلٹی ہے، ایسا فورم ہے کہ جس پر 5 سال کا بچہ بھی بیٹھ کر تعلیم حاصل کرے گا اور 100 سال کا بوڑھا بھی وہیں پر ایکول اسٹیٹس رکھتے ہوئے تعلیم حاصل کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ اس درس کو جس کا آغاز ہم نے آج کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے، اسی درس کو والناس تک پائے تکمیل پر پہنچانے کی توفیق خیر مرحمت فرمائے۔ یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین الى یوم القیامہ، سیما بقیت اللہ المنتظر۔ بار الہا تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلال کا،
اپنے قرآن پاک کا، اپنے نبی اکرم کا، اپنے انبیاء مرسلین کا، ائمہ طیبین کا، مریم کبریٰ مریم صغریٰ کا، عبادک الصالحین کا، اتقیاء و شہداء کا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ جتنے بھائی بہن آج درس قرآن مجید میں محمدیہ سینٹر آف ورجینیا میں تشریف لائے ہیں، سب کو جزائے خیر مرحمت فرما، سب مومنین کے مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، حاضرین کی حوائج شرعیہ پوری فرما، حاضرین کے رزق و مال میں برکت عطا فرما۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایام ولادت ہیں، اس بڑی عیدی کے موقع پر، عیدی کے طور پر ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما۔ ہمارے الہ جہنم کو ہم پہ حرام قرار دے، جنت کو ہمارے لیے لازم قرار دے، منازل الآخرت کی ساری منزلوں سے بخیریت گزار دینا، خاص طور پہ قبر و محشر اور برزخ کی مشکلات سے ہمیں محفوظ فرما، قبض روح کی مشکلات سے ہمیں محفوظ فرما، درس قرآن میں شرکت کرنے والوں کو کسی کا محتاج نہ فرما، بارے لا ان کے اگر قرض ہیں تو قرض ادا فرما، جن کے امیگریشن نہیں ان کو امیگریشن عطا فرما، جن کے روزگار نہیں ان کو روزگار مہیا فرما، جنہیں روزگار دیا ہے ان کے روزگار میں برکت عطا فرما، جن کے اولاد نہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما، جنہیں اولاد دی ہے ان کے اولاد کے کردار کی تعمیر فرما، ہماری بچیوں کے سروں پر چادر عصمت بی بی فاطمہ کا سایہ فرما، ہمارے بچوں کے سروں پر علی اکبر علیہ السلام کی طہارت و پاکیزگی کا سایہ عنایت فرما، بارے لا ہماری قوم کو آپس میں متحد و متفق فرما، محمدیہ سینٹر کے تمام اراکین، صدر محترم، ٹرسٹیز، ڈائریکٹرز، والنٹیئرز، ڈونرز کو جزائے خیر مرحمت فرما۔ آج کا درس جن بھائی بہنوں نے اسپانسر کیا ہے ان کو جزائے خیر مرحمت فرما، اور اس درس کا ثواب مرحوم علی رضا اور مرحوم سید مسعود نقوی ابن سید سعید اختر اور حاضرین حاضرات کے ہم سب کے مرحومین کو ایصال فرما، ان کے صغائر و کبائر سے درگزر فرما۔ ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید مسعود نقوی ابن سید سعید اختر اور مرحوم علی رضا جو جوانی میں دنیا سے چلے گئے تھے اور حاضرین کے مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم بثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والدرس بتوسط الأنبياء والمرسلين الأئمة الطيبين سيما سيدة نساء العالمين إلى أرواح جميع المرحومين والمرحومات، لا سيما المتعلقين والمتعلقات، ولا سيما المنذورين المرحومين، اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ چند منٹ باقی ہے تو اس میں آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال فرما لیں۔ آج کے درس پہلے درس کی بابت جو مختصر آداب تلاوت قرآن کے عنوان پر ہوا، یہ پہلا درس تھا بسم اللہ سے والناس تک، جو 365 درس ہوں گے ان میں سے ایک درس آج ہو گیا۔ اب
64 दर्स बाकी रह गए। हम ये 365 इसलिए करते हैं कि साल के दिन होते हैं 365, एक सीडी अगर आप हर रोज सुने तो साल में ख़त्म कुरान हो जाए। इस तरीके से इंशाअल्लाह 365 दुरूस पर मुश्तमिल ये दर्स होगा। और ये आज तकरीबन 33 साल हो गए हैं दर्स कुरान कहते हुए। आज ये जो शुरू हुआ है 33 साल हो गए हैं दर्स कुरान कहते हुए, और कम से कम 6 से 7 मरतबा तक मुकम्मल कुरान मजीद ख़त्म करवाया गया। अब 7वां जो है अभी चल रहा है, थोड़ा सा रह गया है न्यूयॉर्क में। तो इंशाअल्लाह वन्नास तक आइंदा आप कुरान लेके बैठेंगे बाकायदा, और नोटबुक भी लेकर आएँ, ताकि जो निकात मैं बयान करूं आप नोट करते जाएं, ताकि बाद में आपको ये निकात काम आएंगे। मसलन बाद में जब मैं क्विज प्रोग्राम में पूछता हूं तो फिर भूल जाते हैं। मसलन एक मरतबा मैंने बताया था कि ये बताएं कि इबलीस का नाम क्या था, तो मैंने नाम बता दिया। अब 1 साल के बाद पूछा तो किसी स्टूडेंट को याद नहीं, तो अगर लिखा हुआ होता तो सबको याद होता। मसलन इबलीस का जो नाम था, आज सुन लीजिए, इबलीस का असल नाम था हारिस, फिरौन का असल नाम था वलीद। इस तरीके से जरा इजाफा भी होता जाए मालूमात के अंदर भी, तो क्योंकि शैतान का जिक्र आया था। और इबलीस कहते हैं नाउमीद को, अबलसा नाउमीद होना, अबलसा युबलिसु, क्योंकि वो नाउमीद था इबलीस, इसलिए उसको कहा गया। और शैतान शताना कहते हैं दूर को, क्योंकि ये दफा दूर कर दिया गया, लिहाजा ये दूर हो गया, फार अवे फ्रॉम मर्सी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और जैसे अर्ज किया है कि इस्तिआज़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को कहते हैं। अब अगला जो दर्स होगा पूरा वो बस्मिला के बारे में होगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का नाम है बस्मिला। ये आज सुन लीजिए, ये एब्रीवेशन है, जैसे H2O पानी के लिए होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड C2O वगैरह, जैसे वो इस तरह एब्रीविएशन है। इस्तिआज़ा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के लिए, बस्मिला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के लिए, हम्दिला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के लिए, हौक़ला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम के लिए। ये दर्स यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। 2 सवाल हम ले सकते हैं, आज इतना टाइम बाकी है। सूरह अल-हम्द कब नाज़िल हुई, मतलब टाइम फ्रेम? सूरह अल-हम्द बहुत अच्छा सवाल है माशाअल्लाह। सूरतुल हम्द कब नाजिल हुई, पहले ये सुन लीजिए। आज अगर सूरह कहें, सूरह हा के साथ, तो वो मुज़क्कर होता है। सूरत कहें ता के साथ तो वो मुअन्नस होती है। ये भी आज आपको एक और चीज समझ में आ जाए। यासीन का सूरह, यासीन की सूरत, सूरह कहेंगे तो का, सूरत कहेंगे तो की। अब हम्द की सूरत कब नाजिल हुई या हम्द का सूरह कब नाजिल हुआ, तो इसका जवाब ये है कि सूरतुल हम्द मक्का में भी नाजिल हुआ और मदीना में भी नाजिल हुआ। लक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरआनल अज़ीम, सूरह हिज्र की आयत है। हबीब हमने आपको 7 आयतों वाला सूरा मसानी रिपीट करके दिया, मक्के में भी दिया, मदीने में भी दिया। वल कुरआनल अज़ीम, और कुरान अज़ीम इंशाअल्लाह इस पर भी मुकम्मल दर्स आएगा। बस आज की हद तक ये ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि वो सूरह जिस सूरत को फरिश्तों का जुलूस लेकर आया, उस सूरत का नाम है फातिहा। पूरा जुलूस आया था। कल इंशाअल्लाह जो मजलिस जनाबे जुल्फ़िकार शाह साहब के वालिद की होगी 8 बजे, कल 8 बजे। तो कल इन्होंने मुझे एक टॉपिक दिया हुआ था, पिछली दफ़ा पढ़ नहीं सका। कल सारा का सारा 1 घंटा गुफ्तगू करूंगा सूरतुल फातिहा के फ़ज़ाइल पर। मेरा एक सवाल है कि ये सूरह फातिहा जो है किस सूरह के बाद नाज़िल हुआ? पहले तो कहते हैं सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी नाज़ल। जी 5 नंबर है इसका, 5 जी इस पे लिखा हुआ नंबर वगैरह लिखा, 5वें नंबर पर जी जी हाँ, इसमें लिखा हुआ होता है। बाज़ कुरानों में ये लिखा होता है, नंबर जो है वो लिखा होता है कि
اس کا اصل نمبر کیا ہے وہ، بلکہ میں انشاءاللہ آئندہ جو آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا کل ہی دے دوں. کل میں آپ کو وہ ایک چارٹ دے دوں گا جس میں ساری کی ساری جو صورتیں ہیں 114 ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ نازل ہونے کا نمبر کیا ہے اور آج کل کا نمبر. وہ کل ہی دے دوں. کل میں پرنٹ کر کے لے آؤں گا. کل آپ آج لانا تھا مگر خیال نہیں رہا. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تقسیم کر دوں گا تاکہ آپ کو ساری پتہ چل جائے 114 کی 114 کا کہ نزول کے اعتبار سے کون سا نمبر ہے, آج ترتیب کے اعتبار سے کون سا نمبر ہے. انشاءاللہ کل ہی دے دیں. کل مجلس 8 بجے نماز کے فوراً بعد جو شروع ہوگی انشاءاللہ. سوال یہ ہے نزول قرآن کب شروع ہوا؟ رمضان میں شروع ہوا اور رمضان میں ختم ہوا؟ جی ہاں, نزول قرآن جو ہے اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کل جو آئے گی سورۃ الفاتحہ میں اس کو بھی بیان کر دیا جائے گا کہ نزول قرآن اور ختم قرآن کب ہوا, دفعتاً ہوا یا تدریجاً ہوا. یہ کل انشاءاللہ اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کر لیں گے. انشاءاللہ آئندہ درس تک ہمیں اجازت دیجیے جو حج کے بعد انشاءاللہ ہوگا. بہت بہت شکریہ. وصلی اللہ علی رسول کریم وآل بیتہ الطیبین. محمد